اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو پچھلے 20 سالوں سے جموں اور کشمیر میں کام کر رہا ہے۔ یتیموں، محتاجوں، غریبوں کو مالی مدد کے ساتھ ساتھ ان کو ٹریننگز بھی کرا رہا ہے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو۔ ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن کا آرفنیج اسکل ڈیولپمنٹ کم انٹرپرینیورشپ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پروجیکٹ ہے جس کا لاگت کا تخمینہ 7 کروڑ ہے۔ اس لیے جو بھی لوگ مدد کے قابل ہو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے اکاؤنٹس میں تعاون کر سکتے ہیں۔ انڈیا کے لوگ ہمارے لوکل اکاؤنٹ میں اور انڈیا کے باہر کے لوگ ہمارے FCRA اکاؤنٹ میں اچھے کام کے لیے تعاون کریں، کیونکہ کشمیر میں پچھلے کچھ سالوں سے حالات صحیح نہیں تھے جس کی وجہ سے یتیموں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو اور عزت کی زندگی گزاریں، یہی ہماری کوشش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، سچائی بتا رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہو تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ چینل کی ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے اور چینل کو مضبوط کیجئے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت پڑوسی ملک پاکستان کے سیلابی حالات کو لے کر ہی آ رہی ہے۔ جی پاکستان میں جس طریقے سے تباہی مچی ہے، روح کانپتی ہے ان تمام ویڈیوز کو دیکھ کر کہ کس طریقے سے انسانی جانیں ختم ہوئی ہے اور قدرتی قہر کس طریقے سے برپا ہوا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی اس بری سیلابی صورتحال پر اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے کمنٹس کرتے ہوئے، تبصرہ کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ قدرت سے کھلواڑ کا نتیجہ تباہ کن ہے۔ قدرت کے خلاف، انسان نے قدرت کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے، اور یہ پاکستان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ قدرت کا بدلہ لینا کتنا تباہ کن ہے۔ پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے حالات مزید خراب ہو چکے ہیں۔ پاکستان کا 1/3 حصہ اس سیلاب سے اس وقت نبرد آزما ہے۔ بحران کی اس گھڑی میں انہوں نے 9 اور 10 ستمبر کو باقاعدہ پاکستان کا دورہ کیا اور کہا کہ قدرت سے کھلواڑ کا نتیجہ تباہ کن ہے۔ ان کے اس جملے کو لے کر مجھے یاد آ رہی ہے کہ ہم تو ہر بیان میں یہ کہتے ہیں، حکومتوں سے بھی یہ کہتے ہیں، جو ظالم حکومتیں ہیں چاہے وہ ہمارے یہاں کی ہو یا کہیں کی بھی ہو، ہم ان سے بھی کہتے ہیں کہ قدرت کو چیلنج مت کرو۔ جو تم اس کے بندوں پر الگ الگ انداز میں ظلم کر رہے ہو اس کو چیلنج مت کرو، اس سے پنگا مت لو۔ تم تو کوڑی کے نہیں ہو، تمہاری دھول کی اوقات نہیں ہے۔ بڑے بڑے فرعون، حامان یہ سب چلے گئے ہیں تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تم تو ایک دم
یوں سمجھیے کہ تمہاری اوقات پیروں کے جوتیوں کی دھول کی بھی نہیں ہے، اس لیے قدرت سے پنگا مت لو۔ اقوام متحدہ UN کے جنرل سیکریٹری نے بھی یہ کہا ہے کہ پاکستان میں قدرت سے کھلواڑ کا نتیجہ آج پاکستان دیکھ رہا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کبھی میں نے اتنے بڑے پیمانے پر موسمیاتی تباہی نہیں دیکھی جتنی پاکستان میں اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ میں نے جو کچھ تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ میرے پاس بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ بھی نہیں ہے۔ سیلاب سے متاثر اتنا بڑا علاقہ جو یوں سمجھیے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ تقریباً 3/3 حصہ یوں سمجھیے کہ ابھی فی الحال متاثر ہے۔ اور پھر انہوں نے بار بار یہ کہا کہ یہ سب قدرت سے کھلواڑ کا نتیجہ ہے جو تباہی کی شکل میں سامنے آیا ہے۔ تو میں ان کے الفاظ پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جتنی بھی حکومتیں کرنے والے ہیں وہ ہوشیار رہیں، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ جب تم اپنی نیچ کرسی کے لیے، گھٹیا کرسی کے لیے، حکومت کے لیے اگر کسی ایک خاص سماج کو، اللہ کے کچھ خاص بندوں کو ٹارگٹ کریں گے، کچھ خاص سماج کو ٹارگٹ کریں گے، یا کسی بھی طریقے سے ظلم کرو گے، تو پھر یاد رکھو تمہارا پڑوسی ملک تمہیں تباہی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ سری لنکا بھی تباہ ہو گیا، پاکستان میں بھی تباہی مچی ہے، اور آس پاس بھی کئی ملکوں میں تباہی مچی ہے۔ اس لیے آس پاس کے تمام ملکوں کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ آئیے ناظرین، اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، روسی فوج ختم ہو رہی ہے، دم توڑ رہی ہے، پسپا ہو رہی ہے، اور ہم نے اپنی 2000 مربع کلومیٹر زمین دوبارہ حاصل کر لی ہے۔ یہ یوکرین کے پریزیڈنٹ زیلنسکی کا اس وقت بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ روسی فوج پسپا ہو رہی ہے اور پوری طریقے سے ختم ہو گئی ہے۔ ہم نے اپنی 2000 مربع کلومیٹر زمین دوبارہ حاصل کر لی ہے، یعنی گویا کہ انہوں نے اپنی زبان سے سیدھا یہ کہہ دیا کہ روس پوری طریقے سے ہار چکا ہے اور ہم فاتح ہو چکے ہیں۔ روس کا مقابلہ کرتے ہوئے ہم نے روس کو ہرا دیا ہے۔ یہ گویا کہ اپنے بیان میں وہ سیدھا اشارہ کر رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں روسی فوج نے ہمیں اپنی بہترین کارکردگی دکھائی، لیکن آج روسی فوج پسپا ہو گئی ہے، فرار ہو رہی ہے، بھاگ رہی ہے، اور فرار اس کے لیے صحیح آپشن ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے یوکرین کی فوج نے اعلان کیا تھا کہ وہ اہم شہروں میں داخل ہو چکی ہے، جس پر روسی فوج نے کئی ماہ سے قبضہ کر رکھا تھا، اور اب یوکرین کے پریزیڈنٹ کا یہ بیان آیا ہے کہ ہم نے اپنی پوری زمین دوبارہ حاصل کر لی ہے اور روسی فوج بھاگ رہی ہے۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ دیش ودیش میں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ ناظرین، اس وقت میکسیکو سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، خبر کچھ اس طریقے سے ہے کہ وہاں پر ایک مسافروں سے بھری بس، ٹورسٹ بس، آئل ٹینکر سے ٹکرا گئی، اور یہ تصادم، یہ جھڑپ اتنی خطرناک تھی کہ 18 لوگوں کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ شمالی میکسیکو میں مسافروں سے بھری بس آئل ٹینکر سے ٹکرائی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق یہ مسافر بس اور آئل ٹینکر کے درمیان تصادم کا واقعہ جو پیش آیا ہے، انتہائی دردناک حادثہ ہوا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق شمالی میکسیکو کے ہائی وے پر یہ حادثہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں زوردار دھماکہ ہوا، آگ بھڑک اٹھی اور 18 افراد جھلس کر ہلاک ہو گئے۔ انتظامیہ کے مطابق واقعے کی اطلاع ملتے ہی فائر فائٹرز نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا اور حادثے کی تحقیقات، انکوائری بھی شروع کر دی گئی ہے۔ آئیے ناظرین، اسرائیلی درندگی اور اسرائیلی آتنکواد کو لے کر ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں میں لگاتار اسرائیل کے آتنکواد کو دکھاتا رہتا ہوں، بتاتا رہتا ہوں، کھل کر بولتا رہتا ہوں، جبکہ انٹرنیشنل بدماش میڈیا اسرائیل کے آتنکواد کو بیان نہیں کرتی، کیونکہ اسرائیل کسی کی ناجائز اولاد ہے جو سپر پاور مانا جاتا ہے۔ خیر، اسرائیلی فائرنگ سے زخمی ہونے والا ایک 24 سال کا فلسطینی جوان آخر 5 دنوں کے
بعد دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ اسرائیلی قابض فوج کی فائرنگ سے 5 دن پہلے زخمی ہونے والا نوجوان زخموں کی تاب نہ لا سکا، آخر دنیا سے رخصت ہو گیا، شہید ہو گیا۔ اس فلسطینی نوجوان کا نام حمد مصطفیٰ حسین بتایا گیا ہے۔ فلسطینی وزارت صحت نے 24 سالہ نوجوان کے انتقال کی تصدیق کر دی ہے۔ اسرائیلی سیکیورٹی نے اس امر کی تصدیق کی ہے کہ ایک اور فلسطینی کے گھر کی مسماری کے لیے کی گئی کارروائی کے دوران حمد مصطفیٰ کو گولی لگی تھی۔ خیر، اسرائیل کا آتنکواد لگاتار فلسطین کے گلیوں میں، ان کے ہاسپٹل، ان کی اسکولوں، ان کی ہوٹل، ان کے بلڈنگوں، ان کے محلے پر اسرائیل ہمیشہ بمباری اور گولی باری کرتا رہتا ہے، مگر انٹرنیشنل بدماش میڈیا، جیسے ہمارے ہاں گودی میڈیا ہے، ایسی انٹرنیشنل جو گودی میڈیا ہے، جو کسی سپر پاور ملک کی رکھیل ہے، وہ اسرائیل کے آتنکواد کو نہیں دکھاتی ہے۔ آئرہ دن پڑوسی ملک پاکستان سے 3 بڑی خبریں پھر آ رہی ہیں، میں جسے ایک ہی خبر میں بیان کر رہا ہوں۔ پہلی بڑی خبر تو یہ آ رہی ہے کہ پاکستان میں 12 سپتمبر یعنی گویا کہ آج ملکہ الزبیتھ دوم کی موت پر پاکستان میں آج یوم سوگ منایا جائے گا۔ اس موقع پر قومی پرچم سرنگوں رہے گا۔ وزیر اعظم آفس سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق یہ باتیں سامنے آئی ہے۔ وزیر اعظم نے وزارت خارجہ کی سفارش پر یوم سوگ کی منظوری دی ہے۔ ملکہ برطانیہ الزبیتھ دوم 96 کی عمر میں انتقال کر گئی۔ انہیں پچھلے سال اکتوبر سے صحت کے مسائل کا سامنا تھا۔ ملکہ الزبیتھ دوم کے انتقال پر برطانیہ میں 10 روز سوگ کا اعلان کیا گیا، تو وہیں پر پاکستان بھی اس سوگ میں شامل ہے اور آج وہ سوگ منا رہا ہے۔ اور دوسری خبر پاکستان کی یہ آ رہی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو تباہی مچی ہے سیلاب سے، اس کو لے کر اور مزید 12 لوگوں کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ اور امریکہ کے تعلق سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ پھر دوبارہ اس کی کچھ اور مزید بڑے پیمانے پر امریکہ پاکستان کی انسانی بنیادوں پر مدد کرے گا۔ وہیں پر تیسری پاکستان کی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ایکس پی ایم عمران خان نے بیان دیا ہے کہ پاکستان میں جو حالات برے ہیں اور حکومت ڈگمگا رہی ہے، اس کا ایک ہی حل ہے کہ نئے سرے سے الیکشن کروائے جائے۔ اور خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ عمران خان ایک طیارہ حادثے میں بال بال بچ گئے ہیں۔ سنیچر کے روز ہوائی جہاز کے حادثے میں وہ بچے ہیں جب وہ جس طیارے میں وہ سفر کر رہے تھے درمیانی فضا میں تکنیکی خرابی آ گئی، جس کے چلتے طیارے کی ہنگامی لینڈنگ کرنی پڑی، جس میں عمران خان بھی بال بال بچے ہیں۔ داد کھاج کھجلی کا جلد سے علاج ڈاکٹر شیخ ناظم سے کانٹیکٹ کیجیے 8983547069 پر۔ جوڑوں کا درد، پائلز، بواسیر، ایسیڈیٹی، وزن کا کم کرنا، گردوں اور مثانوں کی پتھری، گپت روگ، بالوں کا جھڑنا اور سفید ہونا، ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے ہندوستان آیورویدک سینٹر جلگاؤں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لا علاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لا علاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک استھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔